یہ بتائیے کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر آپ کا یقین ہے کہ جو کچھ نبی پاک نے کہا سچ کہا، حق کہا؟ جب یقین بھی ہے تو پھر چاہیے کہ ہم حضور کی بات بھی مانیں۔ ابھی ہم نے سورہ ملک کی تلاوت سنی، الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ 7 سال سے شاید کوئی رات ایسی گزری ہو جس میں ہم نے سورہ ملک کی تلاوت نہیں کی، سورہ ملک کی تلاوت نہیں سنی۔ اور آج جمعۃ المبارک تھا، جمعے والے دن سورہ کہف پڑھنا بندے کو بے شمار فتنوں سے محفوظ کر لیتا ہے، اور یہ بات نبی پاک نے فرمائی۔ فجر کی نماز کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، آپ کے 90% مسئلوں کا حل قرآن شریف میں ہے۔ سورہ فتح شریف 26ویں پارے میں نماز ظہر کے بعد پڑھنا آپ کی فتوحات کے لیے ضروری ہے۔ سورہ نبا 30ویں پارہ کی پہلی سورہ نماز عصر کے بعد پڑھنا آپ کے دل و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو داخل کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ اور کسی گھر میں تنگ دستی ہو، پریشانی ہو، غربت ہو، تو وہ نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اپنی امت کو بتایا ہے۔ ہم رسول پاک کی بات مانتے نہیں ہیں، پریشان رہتے، اس لیے حضور کی باتوں پر یقین بھی رکھیں اور عمل بھی کریں، عمل بھی کریں۔ میں نے آپ کی خدمت میں سورہ اسراء کی پہلی آیت مبارکہ پڑھی، آپ نے سنی ہے؟ سبحان اللہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا۔ کون سا معجزہ؟ معجزہ معراج۔ معراج کیا ہے؟ معراج کس کو کہتے ہیں؟ معراج کا معنی ہے سیڑھی، پوڑی، سٹیر۔ عربی زبان میں معراج کہتے ہیں سیڑھی کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ سیڑھی کو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہاں کی سیر کرائی جہاں کوئی بندہ جا سکتا نہیں۔ جو ملاقات ہے اللہ تعالیٰ سے، آپ میں سے کوئی اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے؟ چاہتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں ہاں کرنی ہے۔ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ سے ملاقات کرنے کا ارادہ ہو کسی کا، اس کو اللہ سے ملاقات کے لیے کوئی سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو تمہاری شاہ رگ سے زیادہ تمہارے قریب ہے۔ وہ اللہ تو تمہارے دل میں ہے، وہ اللہ تو تمہارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، نماز فجر کا ٹائم تھا، جماعت کا ٹائم ہو گیا، صحابہ کرام مسجد میں موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لائے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گئے، اس طرح حضور کے دروازے پر گئے، اور دروازے کے باہر کھڑے ہو کے اعلان کیا، الصلاۃ خیر من النوم،
نماز نیند سے بہتر ہے۔ نبی پاک پھر بھی نہیں آئے، وہ آ کے بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر گزری تو پھر دروازے پر گئے، پھر کہا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے، حالانکہ آپ جانتے ہیں نبی پاک کی نیند اور ہماری نیند میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ ہم تو گھوڑے بیچ کے سو جاتے ہیں نا، جبکہ ہمارے پیارے نبی سوتے بھی اللہ اللہ کرتے ہیں۔ تیسری مرتبہ حضرت بلال گئے، انہوں نے رسول پاک کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ حضور پھر بھی نہیں آئے۔ اور اگر پاکستان کے نمازی ہوتے، ٹائم ہو جاتا کہیں، مولوی صاحب لیٹ ہو جاتے صحیح تو شامت نہ آ جاتی، دورے کی کرتے رہتے رات، انہوں مولویوں نے جاگ نہیں آتی، انہوں نے نماز نہیں پڑھانی بیچارے نے، ہر ایک کی شہمان ہے بھائی۔ اور اگر ان کا بس چلے تو مولوی صاحب کا دروازہ ہی بند دے، بھائی یہ مولوی آ نہیں رہا، ٹائم ہو گیا یار، کیوں ہے؟ رسول پاک کے صحابہ نے بتایا کہ امام کا ادب ایسے کرنا چاہیے۔ امام کا ادب کیسے کرنا چاہیے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ 3 بار گئے، دستک نہیں دی، صرف آواز دی۔ سورج چڑھنے والا ہو گیا، اچانک رسول پاک باہر تشریف لائے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جماعت شروع کی، پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھی، دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھی، یعنی کہہ سکتے آپ کہ مختصر سی نماز پڑھائی فجر کی، حالانکہ فجر کی نماز مختصر نہیں ہونی چاہیے، لمبی نماز ہونی چاہیے، فجر کی لمبی قرات ہونی چاہیے۔ نماز پڑھا کے رسول پاک نے اپنا چہرہ مبارک صحابہ کرام کی طرف کیا اور پوچھا جانتے ہو میں کیوں لیٹ ہوا؟ حضور لیٹ آپ ہوئے، آپ ہی بتائیے، اللہ جانے، آپ اللہ کا رسول جانے، آپ بتائیے۔ ویسے مہنگائی میں نہیں کی تھی، تھی سبحان اللہ کہہ سکتے، کیوں جی؟ مہنگائی چ پٹرول دے ریٹ ودان چ میرا کوئی کردار نہیں، میرا کردار ہے میں تانوں قرآن سناواں۔ تسی قرآن سن کے خوش ہو جاؤ، نبی کا فرمان سن کے خوش ہو جاؤ، ٹینشن نہ لو، انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی برکت سے مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی۔ عمل تو کریں، عمل تو کرتے نہیں، بلا وجہ سبحان اللہ نہیں کہنا، شور نہیں کرنا، مسجد کے آداب کا خیال کرنا، جب میں کہوں تو پیار سے محبت سے کہنا سبحان اللہ، مزہ آئے سبحان اللہ کہتے سننے کا۔ رسول پاک نے فرمایا جانتے ہو کیوں لیٹ ہوا؟ حضور اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ حضور نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، اور میں ابھی کمرے میں تھا تو میں رب سونے کو دیکھا۔ یعنی نبی پاک نے اپنے حجرے میں کس کو دیکھا؟ اللہ کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ اللہ کو دیکھا۔ اس کا مطلب اللہ کو دیکھنے کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے سفر کی ضرورت نہیں۔ میرا رب کسی کو اپنا جلوہ دکھانا چاہے تو اس کے گھر میں ہی دکھا سکتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے اللہ مکے میں ہے، اللہ مدینے میں ہے، اللہ آسمانوں میں ہے، اللہ زمینوں میں ہے، اس کا یہ کہنا باطل ہے کہ میرا رب ہر جگہ موجود ہے، اس کی قدرت ہر جگہ موجود ہے، وہ کسی مکان میں بند، کسی محل میں بند، اور اس کو تم سمجھ بھی نہیں سکتے نا، ہم سمجھ سکتے اس کو؟ یہی تو بات ہے کہ میرا رب ایسا ہے کہ جس کو کوئی سمجھ سکتا اور جو سمجھ میں آئے وہ اللہ ہوتا، یہی تو بات۔
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں نے جب اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ میرے محبوب بتاؤ کہ یہ مالا اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں. مالا اعلیٰ ایک مقام ہے جہاں فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں. فرشتے آپس میں گفتگو کلام کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رب العالمین میں نہیں جانتا، لا ادری، میں نہیں جانتا یہ کس بات میں جھگڑ رہے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے اس کے بعد اللہ نے اپنا ہاتھ دست قدرت، یہ والا تو میرا ہاتھ ہے نا، اس کا ہاتھ جیسے اس کی شان کے لائق ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس طرح ہاتھ ہوگا، انگوٹھا ایسا ہوگا، انگلیاں ایسی ہوں گی، یہ ہم نہیں کہہ سکتے. حضور نے فرمایا اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا. فوجدت بردها بین ثدیا، جب رب سونے نے اپنا ٹھنڈا ہاتھ رکھا تو اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی. سبحان اللہ. پھر کیا ہوا؟ فتجلی لی کل شیء، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، زمین سے آسمان، ہر شے میرے لیے روشن ہو گئی. پھر مجھ سے اللہ نے پوچھا محبوب بتاؤ اب مالا اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا مولا یہ تو کفارات میں جھگڑ رہے ہیں، یہ تو مہلکات میں جھگڑ رہے ہیں، یہ تو منجیات میں جھگڑ رہے ہیں، یہ تو درجات میں جھگڑ رہے ہیں. یہ 4 مسئلے تھے جن میں وہ جھگڑا کر رہے تھے. میرا مطلب بتانے کا یہ نہیں ہے کہ آپ کو میں مہلکات اور منجیات اور درجات اور مہلکات بتاؤں، لیکن میں جو مسئلہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ سے ملاقات کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں. جو بندہ کہے نا نبی پاک جو ہیں وہ آسمانوں پر اللہ سے ملاقات کرنے گئے تو اس کا یہ کہنا درست نہیں ہے. کیا ہوا؟ قرآن شریف میں سورہ الانعام کے اندر اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کہ جس طرح میں نے اپنے نبی کے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے ہر شے روشن کر دی، اسی طرح میں نے اپنے ابراہیم خلیل اللہ کو بھی اپنی زمین کی بادشاہتیں بھی دکھائیں اور آسمان کی بادشاہتیں بھی دکھائیں. مطلب کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدینے میں حجرے میں بٹھا کر ہی لامکان تک دکھا سکتا ہے، زمین کی 7ویں تہ تک دکھا سکتا ہے، مشرق مغرب شمال جنوب دکھا سکتا ہے. اور اس نے دکھایا کس کو؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو. کیا نام ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اس کو دکھایا. اب آپ آگے چلیے تو پھر نبی پاک کو لامکان پر لے کے کیوں گیا؟ جب اللہ نے ملاقات ہی کرانی تھی ادھر ہی کر لیتا. دکھانا تھا بیٹھے بیٹھے دکھا سکتا. ایک بندے کا کام لاہور میں پھنسا ہوا ہے، اس کو لاہور میں جا کے کرانا پڑے، دوسرا بندہ یہاں بیٹھے بیٹھے ٹیلی فون پر ہی کام کرا لے تو بہتر کیا ہے؟ ایسے بیٹھ کرا لے. اتنا پینڈا بھی کرے، پٹرول بھی بڑا مہنگا ہے نا، ٹول پلازا بھی، اور کہاں کہاں جائے پھر کام ہو. اور میرے کریم آقا امام الانبیاء کو جو اللہ نے لامکان کی سیر کرائی، اس لیے نہیں کرائی کہ ملاقات کے لیے لے گیا، اس لیے کرائی تاکہ دنیا کو پتا چل جائے میرا نبی وہاں جا سکتا ہے جہاں کوئی جا سکتا نہیں. اب آپ نے سبحان اللہ کہنا. کئی بندے نوں دسنا پہنا بھی لطیفہ پورا ہو گیا تو انہوں ہسنا سی. آپ کو بھی بتانا پڑے گا کہ سبحان اللہ کہاں کہنا. آج ہم یہاں شب معراج منا رہے ہیں، کل ہے، چلو ہم ایک دن پہلے منا لیں جی. تو کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے لا مقام پر بلایا، جبریل کو بھیجا، جاؤ جبریل جا کے نا میرے نبی کو لے کر آؤ.
جبریل آئے، جبریل نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، دروازے سے نہیں آیا، سیدہ ام ہانی کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سو رہے تھے، جبریل نے پوچھا مولا اندر کیسے جانا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ دروازے کھلوانے کی ضرورت بندوں کو ہے، فرشتوں کو نہیں ہے۔ تم ایسا کرو، دیوار اوپر والی چھت کھول کے اندر چلے جاؤ۔ جبریل اندر آ گئے، دیکھا کہ نبی پاک سو رہے تھے۔ جبریل کو اللہ نے حکم دیا اپنے نوری ہونٹوں کو میرے نبی کے پاؤں کے تلووں کو لگاؤ۔ جب جبریل نے لگایا تو ٹھنڈا ٹھنڈا لگا نا، ٹھنڈا ٹھنڈا، تو رسول پاک کی آنکھ کھلی۔ مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جو نوری شے ہوتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، جو نوری شے ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے نبی نے بھی فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی کوئی شے کھاؤ ٹھنڈی کھاؤ، گرم، ٹھنڈی میں برکت ہوتی ہے، گرم میں برکت نہیں ہوتی۔ اور کیا فرمایا؟ اور بتلایا جبریل نے جب اپنے سے افضل اور اپنے سے بہتر بندے کو اٹھانا ہے تو آوازیں نہیں دی جاتی۔ مثلا ابا جی کو اٹھانا ہے تو آپ دوسرا ابا جی پا اٹھے، ایسے نہیں کہنا۔ جبریل نے بتایا کہ ابے کے پاؤں دبانے، ابے کے کیا کرنے ہیں؟ پاؤں دبانے، تاکہ ابا جی جب آنکھ کھلے دیکھیں میرا بچہ میرے پاؤں دبا رہا ہے، دل سے دعا نکلے، بچے کی بگڑی بن جائے۔ ماں کو جگانا ہے تو پاؤں دبانے ہیں، استاد کو جگانا ہے تو پاؤں دبانے ہیں، پیر کو جگانا ہے تو پاؤں دبانے ہیں، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ میں۔ اگر تو محبت کرتا ہے تو ادب کر، جب تو ادب کرے گا پھر تیری محبت کامل ہوگی، جب تیری محبت کامل ہوگی تو تجھے پھر نور کا فیضان اللہ عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، جبریل لے کر رسول اللہ کو مسجد حرام شریف میں آئے، وہاں پر رسول پاک کو وضو کرایا۔ کیا کروایا؟ جبریل نے وضو کرایا، اور وضو کروا کے عرض کیا یا رسول اللہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم کعبہ میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ان کو لے کے مقام ابراہیم، بیٹا آپ آگے ہو جاؤ، بیمار تو نہیں ہو، آگے ہو جاؤ، جس کو زیادہ ہنسی ہے نا باہر جا کے ذرا ہنسی کاٹ آئے تو پھر اندر آئے، توجہ سے ہماری بات سن۔ سبحان اللہ۔ جبریل نے رسول پاک کو لے کر مقام ابراہیم کے پاس لٹایا، نبی پاک کے سینے کو چیر دیا، کٹ لگایا یہاں اور سینہ کھولا، اندر سے دل نکالا اور دل کو چیرا لگایا اور اندر سے خون کا جمع ہوا لوتھڑا نکالا۔ کٹ لگایا تو خون نہیں نکلا، دل چیرا تو خون جمع ہوا، خون کا لوتھڑا تھا وہ نکالا۔ کہاں پھینکا؟ کہاں پھینکا؟ اوے پھینکا کہیں نہیں، وہ جو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خون تھا وہ اتنا عظمت والا تھا کہ زمین اس کے لیے اہل نہیں، وہ بھی نور تھا نا، نہیں تو صبح اٹھتے مسجد حرام کے لوگ کہتے یار خون کتوں ہے، خون ایک آدھا خون۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا یہ خون پھینکنے والا نہیں ہے، میرے محبوب کا خون ہے۔ پھر اس دل کے اندر نور بھرا، حکمت بھری اور دل کو بند کیا، پھر دل کو اندر سینے میں رکھا اور سینے کو سلائی کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت انس بن مالک،
7 سال کے تھے. اب کھڑے ہو جائے, کھڑے ہو جائے. کتنی عمر ہے؟ 8 سال. یہ ڈاک نہیں آنا چاہیے. اتنا کہ بچہ تھا کہ اس کی اماں لے کر آئی کہ حضور اس کو قبول فرما لیں, آپ کی خدمت کرے گا. آپ کی کیا کرے گا؟ وہ کہتے ہیں اتنے بچہ تھا, کہتے ہیں 10 سال خدمت کی, 7 سال کا تھا آیا تو 17 سال کا تھا تو چھٹی ملی. کہتے ہیں میں نے نبی پاک کا ایک دن قمیض اترا ہوا تھا, چادر اتری تھی, میں نے دیکھا نبی پاک کے یہاں سینے سے لے کر ناف تک سلائی کے نشان موجود ہے, سٹیچنگ, ٹانکے لگے ہوئے تھے. یعنی کہ سچی مچی کاٹا گیا, یہ کوئی روحانی کام نہیں تھا. اب جو میں نے مسئلہ بیان کیا کہ وہ جو خون نکلا نا, اس کو کہاں پھینکا گیا؟ وہ تبرک تھا, وہ قلب مصطفیٰ کا خون تھا, وہ شیطان کا حصہ تھا. اس کو نکالا اور اس سے بہتر جگہ میں رکھا. دیکھو, جب کسی کی بھی روح نکلتی ہے, اگر کوئی نیک بندہ ہوتا ہے, روح صالحہ ہوتی ہے, اس کی روح لے کر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب میرے بندے کی روح بڑی پاک ہے, اس کو جسم سے بہتر جگہ میں رکھ دو. وہ اس کو جنت میں رکھ دیتے, وہ اس کو سدرۃ المنتہا پہ رکھ دیتے, اس کو پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں کسی بھی آسمان پہ رکھ دیتے. جب روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا نا, نبی پاک کی روح نکالی گئی, اس کو لے کر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں گئے. اللہ نے کہا میرے محبوب کی روح کو میرے محبوب کے جسم سے بہتر جگہ میں رکھو. وہ روح لے کر عرش پر گئے. انہوں نے دیکھا یہ عرش بھی جسم مصطفیٰ سے افضل. وہ جنت میں گئے, لوح محفوظ پر گئے, سدرۃ المنتہا پر گئے, مقام محمود پر گئے. کوئی جگہ جس میں مصطفیٰ سے افضل نہیں تھی. اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ, یہ تو روح ساری کائنات کی چیزوں سے افضل ہے اور جسم سے بہتر تو کوئی شے ہی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا پھر کوئی بات نہیں, میرے محبوب کی روح واپس اس کے جسم میں داخل کر دو. یہ وجہ تھی کہ جب نبی پاک کا وصال ہوا سارے پریشان ہو گئے. ابو بکر پریشان نہیں ہوئے کیونکہ انہیں پتا چل گیا تھا حضور کی روح تو واپس آ گئی. ہر کسی کو تو پتا نہیں چلتا نا, نظر والا ہی ہوتا ہے نا. آنکھ والا تیرے جو بن کا نظارہ دیکھے, دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے, اندھے نے کیا دیکھنا ہے, وہ آنکھ والا ہی دیکھتا ہے. اور اللہ نے ابو بکر کو وہ آنکھ عطا فرمائی تھی کہ وہ رسول اللہ کی روح کو بھی دیکھ لیتے تھے, رسول اللہ کے قلب انور کو بھی دیکھ لیتے تھے. اب جبریل نے کیا کہا, حضور آپ چلیے, براق پر بٹھایا, تھوڑا سفر کیا نا, کیونکہ براق کی سپیڈ بڑی تھی. کتنی سپیڈ تھی؟ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا پہلا. تو جگہ ساتھ ہی تھوڑا سفر کیا تو جبریل نے براق سے کہا براق جی ٹھہر جاؤ. براق ٹھہر گیا. جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھی. کتنی؟ 2 رکعت نماز پڑھے. حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی. پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مدینہ پاک ہے, یہ آپ کی مسجد شریف کی جگہ ہے, یہاں آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے, یہ آپ کی رہائش کا مقام ہے, وہاں نماز پڑھائی. مطلب یہ ہے کہ معراج کا اور نماز کا خصوصی تعلق ہے. شروع ہوئی معراج تو نماز پڑھی, اور معراج میں پہلا سٹیپ کیا کیا؟ نماز پڑھی. وہاں سے براق پر بیٹھے, ابھی تھوڑا ہی سفر کیا تو براق کو روکا گیا, ٹھہر جا بھی. عرض کیا کہ حضور یہاں بھی اتر کے نماز پڑھیں. حضور اترے, نماز پڑھی. پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟
جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ طور سینا ہے، سبحان اللہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ کو نبوت ملی تھی۔ کتنی نمازیں ہو گئی؟ 3، تیسری ہے، پہلی حتیم میں، دوسری مدینہ شریف، تیسری طور سینا۔ والتینی والزیتونی وطور سینین، وطور سینا۔ پھر سواری پر سوار ہوئے، تھوڑا چلے تھے کہ براق روک دیا۔ حضور یہاں بھی اتر کے نماز پڑھیں، آپ نے نماز پڑھی۔ جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بیت اللحم ہے۔ کیا ہے؟ تو بولو تو صحیح، بیت اللحم۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، چند گھنٹوں میں پیدا ہوئے، چند گھنٹوں۔ پھر کتنی نمازیں ہو گئی؟ 4 نمازیں ہو گئی، 4 ہی، ایک مدینہ، ایک مکے میں، ایک مدینے میں، ایک طور سینا میں، ایک بیت اللہ میں، 4 نمازیں ہو گئی۔ یعنی اس کا مطلب ہے معراج کا سفر وہ سفر ہے جس میں معراج بھی ہے اور نماز بھی ہے۔ آپ کبھی سفر کریں نا تو سفر میں نماز کے ٹائم پر سفر روک کر نماز پڑھیں، پھر سفر کریں، آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی، سفر محسوس نہیں ہوگا۔ یہ تھک اس لیے جاتی ہے قوم کہ نماز تو پڑھتی نہیں۔ اگر نبی پاک کا معراج منانا ہے، جلسہ کرنا ہے تو نماز پڑھنی پڑے گی۔ نبی پاک کا معجزہ مانتے ہو معراج کا تو نماز ہے۔ نبی پاک نے 4 نمازیں پڑھ دی یار، ابھی تو بیت اللہ میں پہنچے۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر سفر کیا تو مسجد اقصی آ گئی، سارے انبیاء موجود ہیں، نبی پاک کا دیدار کر رہے ہیں، اور نبی پاک نبیوں کا دیدار کر رہے ہیں۔ یہ دیدار جاری ہو گیا، خاموشی ہے، سناٹا ہے، دیدار ہو رہا ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں رسول اللہ کو، رسول پاک دیکھ رہے ہیں ان کو۔ ایک مسئلہ سن لیں، سبحان اللہ کہیں گے تو سبحان اللہ۔ جتنے بھی نبی گزرے، کوئی نبی کسی دوسرے نبی کا امتی کبھی نہیں رہا۔ مطلب ہے کہ فرض کریں بوڑے باجوے کا ایک نبی ہے، دوسرا نبی ہے سیال کوٹ کا، یہ نہیں ہو سکتا کہ بوڑے باجوے کا نبی بوڑے باجوے والوں کے لیے تو نبی ہو، سیال کوٹ والے نبی کو امتی ہو، ایسا ہر نبی کی نبوت کامل نبوت ہے، کسی کی نبوت ناقص نہیں ہے۔ کوئی نبی کسی دوسرے نبی کا امتی، کوئی نبی کسی دوسرے نبی کا امتی، لیکن ایک نبی ایسا ہے جس کے سارے نبی ہی امتی ہیں۔ سبحان اللہ، ٹلا جا سبحان اللہ کے، کوئی گال نہیں، روند نہ مارو، مسیطے بیٹھے تھے۔ اوے کون ہے جو سارے نبیوں کا نبی ہے، سارے نبی اس کے امتی ہیں؟ وہ معراج والے آقا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے کے سارے نبی میرے نبی کے امتی ہیں، اس لیے میرے نبی کے امتیوں خوش ہو جاؤ کہ سارے نبی تمہارے بھائی ہیں، امتی بھائی ہیں۔ ایسا نبی ملا تمہیں، ایسی سرکار ملی ہے۔ مسجد اقصی دیدار ہو رہا ہے، جبریل نے رسول پاک کا ہاتھ پکڑا اور لا کے مصلی پر کھڑا کیا۔ سبحان اللہ۔ کتنی نمازیں پہلے ہو گئی؟ 4۔ اب 5ویں نماز ہے، ابھی معراج شروع نہیں ہوئی، ابھی اسرا ہے، براق والی سیر ہے۔ سبحان اللہ دی اسرا، اسرا کا معنی رات کو سیر کرنا، اور رات کی سیر کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ رات کا سفر کرے اس کا سفر جلدی کٹ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن چوروں کے ملک میں نہیں، ڈاکوؤں کے ملک میں نہیں۔ تو حضور نے نماز پڑھائی،
کتنی نمازیں ہو گئی؟ 5 ہوگی نا، مسجد اقصیٰ میں امامت کرائی 5 ہو، ٹوٹل 12 نمازیں ہیں جو نبی پاک نے معراج کے سفر میں پڑھی۔ کتنی؟ 12 نمازیں پڑھی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مطلب یہ ہے کہ معراج کا اور نماز کا ایک خاص کنیکشن ہے، اور نبی پاک معراج پر ہیں تو نماز پر ہیں، اور امتی اگر نماز پر ہیں تو معراج پر ہے۔ سمجھے نہیں نا آپ؟ اوے امتی جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی معراج ہو جاتی ہے۔ معراج کا مطلب کیا ہے؟ ایک معنی معراج کا یہ ہے کہ بندہ رب تک پہنچ جائے، اور نماز وہ فعل ہے جو بندے کو رب تک پہنچا دیتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن معراج النبی۔ نماز الصلاۃ معراج المومنین۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جب بندہ نماز کے لیے تیاری کرتا ہے، وضو کرتا ہے، اللہ اکبر کہنے لگتا ہے، اللہ فرشتے بھیجتا، جاؤ فرشتوں میرے بندے کو پاک کرو، اس کے جسم میں گناہ ہیں وہ ہٹاؤ، تاکہ یہ پاک ہو کر میری پاک بارگاہ میں کھڑا ہو جائے۔ 5 نمازیں ہو گئی ہیں مسجد اقصیٰ میں۔ براق کو مسجد اقصیٰ میں باندھ دیا گیا۔ اب مسجد اقصیٰ سے نور کی سیڑھی لگائی گئی آسمانوں کو۔ کون سی سیڑھی؟ نور کی پوڑی لگائی، نور کی سیڑھی لگائی۔ میرے آقا ایک ڈنڈا پر پاؤں رکھا تو پہلا آسمان آ گیا۔ ایک ڈنڈے پر پاؤں رکھا تو پہلا آسمان آ گیا۔ دروازہ کھلا، سامنے جناب آدم علیہ السلام موجود۔ آدم علیہ السلام موجود ہے، مرحبا کہا تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہاں بھی 2 رکعت پڑھی لے۔ نبی پاک 2 رکعت نماز پڑھنے لگے۔ سید محمود علوسی ہے روح المعانی کے، تفسیر روح المعانی حنفیوں کی عربی تفسیر ہے، بہت لاجواب۔ انہوں نے لکھا نبی پاک نماز پڑھنے لگے، پہلے آسمان کے سارے فرشتوں نے حضور کے پیچھے صفے بنا لی۔ نماز بھی پڑھی اور فرشتوں کی امامت بھی۔ دوسری سیڑھی پر دوسرے ڈنڈے پر قدم رکھا تو دوسرا آسمان آ گیا۔ نمازیں کتنی ہو گئی؟ 6۔ کتنی ہو گئی؟ 6۔ دوسرے آسمان پر بھی نماز پڑھی، تیسرے پر بھی پڑھی، چوتھے پر بھی پڑھی، 5ویں پر بھی پڑھی، 6ٹھے پر بھی پڑھی، اور 7ویں آسمان پر بھی نماز پڑھی۔ ٹوٹل نمازیں ہو گئی 12۔ یعنی معراج کے سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نمازیں پڑھی۔ 12 ابھی نماز فرض نہیں۔ اس نبی کے ہم امتی ہیں جن کو نماز پڑھنا پسند تھا، اور جنہوں نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے نماز پڑھنے۔ میں نماز پڑھوں تو میری آنکھیں تو نہیں ٹھنڈی ہوگی۔ آنکھیں کیسے ٹھنڈی ہوگی؟ فرمایا جب میرا امتی نماز پڑھتا ہے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، خوش ہو جاتا۔ 12 نمازیں پڑھی تو پہنچ گئے سدرۃ المنتہا پر۔ سیڑھی ختم ہو گئی، سیڑھی ختم ہو گئی، معراج بھی ختم ہو گئی۔ پہلے کیا تھی؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اسرا، کیا تھا؟ اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک کیا تھی؟ معراج۔ کیا تھی؟ معراج۔ اب سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو دنوت انملۃ لاحترقت، اگر میں ایک ناخن کی مقدار بھی آگے بڑھا تو سڑ جاؤں گا، سڑ جاؤں گا۔ نور ہے
تو نور کو آگ لگ جائے گی اگر نور آگے بڑھا تو. سبحان اللہ. اور میرے آقا کو آگے کے سفر کے لیے اعراج، کیا لفظ ہے؟ اعراج، اسرا، معراج اور اعراج. ایک نور کا تخت لایا گیا. کیا لایا؟ نور کا تخت آیا. نور دیکھا آپ نے؟ نور کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنی آنکھیں چیک کرائیں تو ڈاکٹر بتائے گا ہاں جی نور ہے، نور ہے. ہمیں نہیں نظر آتا نا، آنکھ کا نور نظر آتا ہے. وہ ڈاکٹر نے بنائی ہوئی ہے، ایک مشین ہے اس کے پاس. ایسے پیچھے نور ہی نہیں ہے جی کی کری. بابا جی کا جی آپریشن کر دیں کالا موتیا، سفید موتیا، اور کیا ہو جانا تھا لیکن نور ہی ختم ہو گیا ہے. یعنی آنکھ میں نور ہے. آنکھ میں کیا ہے؟ اور اگر آپ ایسے کریں تو کوئی شاید نظر اندھیرا ہی اندھیرا. ایک نور سے نظر نہیں آتا، اس کو دوسرے نور کی ضرورت ہے. وہ سورج کا نور ہو، چاند کا نور ہو یا بجلی کا نور ہو، وہ دوسرا نور ہوگا تو پھر میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، آپ مجھے نظر آ رہے ہیں. آپ کو کوئی بندہ کہ بلا پانی کا گلا کہتے آپ پانی لے لو جی، کہتے یار نہیں ادھر رکھ دے، کہتے ادھر ٹیبل ہی نہیں ہے، کہتے ادھر رکھ، نور تو ہے نا. یہ ہوا میں نور ہے لیکن اس نور پر کوئی شے رکھی جا سکتی نہیں. رکھ سکتے آپ اس نور پر؟ نور ہے کہ نہیں؟ میرے اللہ کو جانتے ہیں میرا اللہ کون ہے؟ اوہ میرا اللہ وہ ہے تم ایک گلاس پانی نہیں نور میں رکھ سکتے. میرے اللہ نے ٹنوں کے حساب سے پانی بادلوں میں رکھا ہوا ہے. بادل کبھی نیچے گرا؟ جب وہ حکم دیتا ہے تو بادل نیچے گرتا ہے. تو وہ جو تخت نور کا اس پر رسول اللہ نے بیٹھنا ہے، تو نور پر تو بیٹھا ہی نہیں جا سکتا، تو پھر کیا بنے گا؟ کہا نہیں، میں اور تو نور پر نہیں بیٹھ سکتے، لیکن اس نور پر وہی بیٹھ سکتا ہے جو اس سے اعلیٰ نور ہوگا. یعنی رف نور ہے. وہ جو رف ہے، وہ جو تخت ہے وہ نور ہے، اور اس نور سے زیادہ لطیف، ٹرانسپیرنٹ، سافٹ، ہلکا میرے آقا کا نور ہے. تبھی تو آپ رف پر بیٹھے، وہ رف لے کے آپ کو آگے چلا. اب آگے کہاں گیا؟ فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، پھر قریب ہوا اور قریب ہوا. دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وہاں کیا ہوا؟ اللہ نے رسول اللہ کو وحی فرمائی جو وحی فرمائی. یعنی گفتگو ہوئی، بس آخری بات ہے، یہ گفتگو سنا کے تو آپ کی جان چھوڑ دیتا ہوں. سبحان اللہ کہیں. آپ چاہ رہے ہیں کہ ہماری جان چھوڑ جائے؟ سبحان اللہ جو کہا. تو کلام کیا ہوا؟ اللہ نے پوچھا محبوب میرے لیے کیا لائے ہو؟ جب کوئی جاتا ہے تو تحفہ لے کے جاتا ہے، میرے لیے کیا لائے ہو؟ عرض کیا مولا وہ لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے. اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے. کہا مولا وہ لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں. اللہ نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا مولا عاجزی لے کر آیا. تیرے پاس تو تکبر ہے نا، تو اللہ اکبر ہے. بندے میں بندہ وہ ہے جس میں عاجزی ہوتی ہے، اور جس میں تکبر ہو وہ اللہ ہوتا ہے. لہذا اللہ تو ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے. اگر کسی اور بندے میں تکبر ہوا تو اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دے. اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہا؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے.
ومن تعاظم حقرا، اور جو اکڑ خواہ بنتا ہے، پاٹے خواہ بنتا ہے، بڑا بنتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کو ذلیل کرو۔ پھر جگہ جگہ ذلیل ہوتا ہے، جگہ جگہ عزت والی جگہ بھی چھتر کھا کے آ جاتا ہے۔ اچھا بڑا بندہ ہوتا ہے، صحت مند تندرست آدمی بڑی عزت کی جگہ پر ہوتا ہے تو ذلیل ہو جاتا ہے، کیونکہ اندر تکبر ہے نا، تکبر اللہ کو پسند ہے۔ تو نبی پاک نے عرض کیا میں آپ کے لیے عاجزی لے کر آیا ہوں، اللہ نے فرمایا پیش کرو عاجزی، عاجزی پیش کی جائے۔ حضور نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات تمام عبادتیں، التحیات تمام عبادتیں للہ اللہ کے لیے، والصلوات والطیبات، صلوات یعنی بدنی عبادتیں، والطیبات یعنی مالی عبادتیں۔ مولا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یا اللہ میرا زندہ رہنا بھی تیرے لیے، میرا مرنا بھی تیرے لیے، میری نمازیں بھی تیرے لیے، میری قربانیاں بھی تیرے لیے۔ کل اللہ کہتا ہے محبوب کہو نا، یا اللہ کس کو کہوں؟ کہا تم کہو، تیرے غلام سن کے سمجھ جائیں گے کہ یہ تو نے نہیں کہنا، ان غلاموں نے کہنا ہے، تو کہے گا تو تیرے کہنے پر یہ بھی کہہ لے، ان کے لیے تیرا عمل سنت بن جائے گا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، آتی ہے نا تحیات؟ کئی بندے نماز پڑھے تحیات ہی نہیں آتی، ہاں مولا جائیں، کوئی دیکھے تھا کہ میں انہوں کو تحیات آتی کہ نہیں آتی؟ اوے نمازیو، نماز کے قاری بنو، میری ٹکروں سے کام بننا۔ نماز کا قاری کیا ہوتا ہے؟ آج وہ مسجد میں نا، مکی مسجد میں جمعے کے دوران میں نے یہ جو بلغم نہیں، منہ کی بلغم یا ناک کی جو بلغم ہے، رینٹ جو نڑی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں کہا، میں نے پوچھا یہ پاک ہے پلید ہے؟ اچھا بڑا سیانا پیڑا کہنا جی پلید ہے۔ تو میں نے کہا پلید ہوتی تو یہاں سے نہ نکلتی، کہیں اور سے نکلتی، جو اللہ نے منہ میں رکھی ہے یہ پلید نہیں ہے، پاک ہے، بلغم پاک ہے۔ تو پلید ہوگا تو پھر یہ اندر کیسے گیا؟ یہ پاک ہے جو اللہ نے اس جگہ میں رکھی ہے، جو آپ کا منہ ہے، آپ کا ناک ہے۔ اور اگر یہ بلغم نہ ہوتی تو آپ کا پٹاخا ہو جانا تھا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، بلغم سے بندے بعد پریشان ہوتے ہیں، یار انہوں بلغم بڑی ہے، اور شدائیہ بلغم نہ ہوئی تو تو مر جانا۔ شکر کر تجھے اللہ نے بلغم دی ہے، جس کو تر رکھتی ہے حلق کو بھی، جو تر رکھتی ہے ناک کو بھی، جو تر رکھتی ہے جسم کو بھی ہے۔ میری طرف توجہ کریں، اپنا اپنا حصہ لینے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی مسجد میں آیا ہے نور لینے کے لیے، کوئی آیا پہلا ہی نوری روڑن واسطے۔ نصیب کی بات ہے، کس کی بات ہے؟ یہ اینٹ ہے نا، یہ بھی مٹی سے بنی ہے، ایک اینٹ ہے جو لیٹرین میں لگی ہے وہ بھی مٹی سے بنی ہے وہ بھی اینٹ ہے، یہ بھی اینٹ، اس کی قسمت جاگ گئی۔ جہاں کوئی تھوکتا نہیں وہاں پیشاب کرتے، اس لیے یہ بات نصیبوں کی ہوتی ہے۔ جتنا مرضی کٹو کسونو مرو ہے نا، وہ جا وہ پاگل ہے، اس کا نصیب سڑا ہوا ہے، اس کے اندر شیطان آیا ہوا ہے، تو اس کا نصیب سڑا ہے۔ تو اللہ جب کسی کا نصیب سڑ جائے تو پھر آپ اس کا نصیب صحیح کر سکتے نہیں۔ ہاں یہ سمجھا کریں۔ بعض ہمارے بھائی دوست جو ہیں بزرگ، وہ اس طرح کے بچوں کو مارنا شروع کر دیتے، نہ مارو، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ۔ پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ ایک بندہ آیا مسجد میں پیشاب کرنے لگا، صحابہ نے کہا اوئے اوئے اوئے، آپ نے کہا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، اس کو پیشاب کرنے دو۔
اس نے پیشاب کر لیا، پھر نبی پاک نے اس کو بلایا، فرمایا مسجد پیشاب کرنے کی جگہ نہیں، مسجد پاک جگہ ہے، اللہ کی رحمت کا پرناڑا ہے، اللہ کی رحمت کا مسئلہ خراب کر دیا نا، بد نصیبوں نے مسئلہ خراب کیا، اب خوش نصیب سونے دھیان سے۔ رسول اللہ نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری تمام عبادتیں مولا تیرے لیے ہیں، بدنی عبادتیں بھی اور مالی عبادتیں بھی۔ اللہ نے خوش ہو کر فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب دیکھیے مقام کیا ہے، یہ مقام مقام حضوری ہے، یہ مقام مقام خطاب ہے، یہ مقام وہ مقام ہے جس میں اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہے، اور اللہ سلامتیوں کا اللہ اپنے نبی پر ڈائریکٹ سلامتی بھیج رہا ہے۔ اب رسول پاک نے کیا کیا؟ آپ نے عرض کیا مولا مجھ پر تو سلامتی بھیج دے، لیکن جو میرے پیچھے غلام بیٹھے ان کا کیا بنے گا؟ اللہ نے کہا کیا چاہتا ہے؟ محبوب نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ ہم سب پر تیرا سلام ہے، ہم سب پر تیرا اور تیرے صالحین بندوں پر تیرا سلام۔ اب یہاں علماء نے ایک بڑی خوبصورت ترکیب کی ہے، ان کا رسول اللہ نے عباد الصالحین نیک بندوں کا الگ ذکر کیا اور گناہگاروں کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کے رکھا۔ نیک بندوں کا ذکر کر دے، گناہگار کدھر گئے؟ کہا گناہگار جو ہیں نبی پاک کی کملی میں آ گئے۔ کہا السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے صالحین بندوں پر سلامتی ہو۔ اس لیے کہتے ہیں جو بندہ نماز پڑھتا ہے نا، جو نماز پڑھتا ہے اس کا فیضان جناب آدم تک جاتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز نہیں پڑھتا، توجہ میری طرف رکھیں، جو نماز نہیں پڑھتا اس کی نحوست جناب آدم تک جاتی ہے۔ جب تو کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی، تو تیرا سلام بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ جب تو کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو تیرا سلام ہر نبی تک، ہر رسول تک، ہر ولی تک، ہر مومن تک جاتا ہے، اور جتنی روحیں زندہ روحیں، وہ روحیں جب تیرا سلام سنتی ہیں تو وہ تجھے سلامتی کا جواب دیتی ہیں۔ اس لیے نمازی خوش نصیب ہوتے ہیں، بے نمازی بد نصیب ہوتے ہیں۔ نماز کس کا انعام ہے؟ نماز اللہ کا۔ معراج کی رات رسول اللہ کو اللہ نے کیا دیا؟ نماز عطا فرمائی۔ یہ نماز معراج کی رات میں رسول اللہ کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اب آخری ایک بات اور رہ گئی، کہتے ہیں تو سنا دیتا ہوں۔